أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالخاص محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیات یزکیہم الکتاب والحکمہ. صلوات پڑھ دے محمد والے. حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ نرجس خاتون بنت سید منظور حسن کی روح کو احسال فرما دے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار نے جو رسول اسلام کو بھیجا اس کا مقصد خلاصہ یہی ہے کہ تعلیم دینے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، حکمت کے لیے، قرآن اور حکمت اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کا مقصد اور ہدف یہی تھا تزکیہ نفس کرنا، عدل اور انصاف کو نافذ کرنا اس دنیا میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں نا، جو سامنے دشمن تھے، جب مقابلے پہ آئے انصاف عدل نافذ کرنے کے لیے، اگر نہیں آتے گھر میں بیٹھے رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا. جناب ابراہیم یا جناب نوح یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے اگر خاموش رہتے، جانے دیجیے اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں کچھ نہیں بولتے، خاموش رہتے، یزید کچھ نہیں کرتا ہے نا. مسجد میں نماز پڑھیے، مسجد نبوی میں جائیے گھر تو کوئی نہیں، کچھ نہیں بولتا ہے نا. لیکن جو ہے جب آ گئے یعنی جو غلط ہو رہا مقابلے پہ، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنا بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے بھی مقصد یہی تھا کہ تزکیہ نفس کرنا، عدل اور انصاف کو نافذ کرنا ہے نا. تو عدل دیکھیں، پہلے جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے سے شروع کرے، اپنے جو ہے نفس سے شروع کرے، خود سے شروع نہیں کرتا ہے نا، دوسرے پہ جو ہے آنکھیں گڑائے رہتا ہے نا. خود سے شروع کرے، خود عدل کر رہا ہے کہ نہیں ہے نا. کہ مثلا جو ہے مثال سامنے کی بچوں کے لیے پڑھتے ہی ہیں آپ کہ 5 وقت نماز جو ہے نا واجب ہے نا. معلوم ہوا کہ پڑھ نہیں رہے، یا 4 پڑھ لیا، صبح کی قضا کر دے رہے ہیں، 3 بجے تک جگ رہے ہیں، 2 بجے دن میں اٹھ رہے ہیں نا. تو خود جو ہے اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے نا، خود جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. لہٰذا جو ہے سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے، اپنے وجود سے جو ہے عدل و انصاف کو نافذ کریں. اچھا زور نہیں لگاتے تو آپ متوجہ ہی نہیں ہوتے مسئلہ. صلوات پڑھیے محمد والے. اپنے نفس سے، اپنے وجود سے جو ہے نافذ کرے عدل اور انصاف. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے اسی کے مقابلے میں کیا ہے انصاف کے مقابلے عدل کے برعکس کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم اور ظلم آپ دیکھیں کہ ظلم جو ہے ہر طریقے کا ہوتا ہے. ظلم ہے کہ مثلا جو ہے یہ بھی ظلم ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت نہ کرے، صرف جو ہے جزدان میں رکھ دے، بہترین جزدان بنوا کر رکھ دے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ظلم ہو رہا ہے نا. تلاوت نہیں کر رہا ہے تو ظلم ہو رہا ہے. کسی مومن کو جو ہے نا ایسی جگہ بیٹھا دے جہاں جو ہے جوتے اور چپل اتارے جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے ظلم ہے. بیوی کو نوکرانی سمجھے، یہ بھی جو ہے بیوی کے ساتھ وہاں بولیے بیوی کے ساتھ جو ہے ظلم ہے نا، یہ بھی جو ہے ظلم ہے نا. بچوں کے ساتھ ہے نا حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے نا مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم ہے نا. اسی طریقے سے تمام جو ہے نا ظلم ہے کہ مثلا جو ہے جو حق ہے اسے ادا نہیں کر رہا ہے نا، تو ظلم ہے نا. یا مثلا جو ہے قرآن مجید کو وہاں رکھ دے جہاں ردی وغیرہ جو ہے نا کاغذ وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہاں رکھ دے، تو یہ بھی جو ہے ظلم ہے. تو بہرحال ظلم کیا ہے نا سب اقسام ہے. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟
عدل و انصاف. دیکھیں جب عدل انصاف ہوگا تو پھر وہ معاشرہ جو ہے سالم رہے گا، پھر وہ خاندان جو ہے سالم رہے گا. اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی گھر ہو، خانوادہ ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو، جو بھی ہو، شہر ہو، پھر جو ہے وہاں پہ نظام جو ہے بدمزگی رہے گا. اور اگر جو ہے یہ چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیے بات بہت دقیق ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہلکے میں لے لیں مولانا صاحب، کہ انسان جو پریشان ہے تو پریشان ہے، تو جو پریشان ہے مضطرب ہے، اسے جو ہے اس کا غم نہیں ہوتا. سمجھ گئے آپ کہ ہم پریشان ہیں؟ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا کے وہ آرام میں ہے، سکھ میں ہے. یہ پریشانی ہے. پریشانی یہ نہیں کہ ہم جو ہے خود پریشان ہیں، خود پریشان ہے وہ تو ہیں، لیکن دوسرے پہ جو ہے نا یہ پریشانی ہوتی ہے، یہ کیوں سکھ میں ہے، یہ کیوں اچھے میں ہے، تو یہ پریشانی. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر عدل و انصاف نافذ ہو جائے. ملتا ہے ایک واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. نبی، اللہ کے نبی، ایک صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہ پیغمبر. تو ان کے زمانے میں وہ دو الگ الگ بادشاہ تھے، اپنا اپنا علاقہ تھا، اس کا جو ہے الگ تھا، اس کا جو ہے الگ تھا. لیکن جو بادشاہ تھا اس کا جو علاقہ تھا وہ جو ہے بہت خوشحال تھے، اور ایک جو علاقہ تھا تو وہ بہت پریشان تھے، سب بہت پریشان. ادھر جو ہے نعمت ہی نعمت ہے، نعمت ہی نعمت ہے، ادھر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہے. تو یہ جو پریشان تھا اس علاقے والا، تو اس نے جو ہے اپنے ایک وزیر کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس بادشاہ سے پوچھو، سوال کرو کہ کیا وجہ ہے نا کہ تمہارے علاقے میں ہے نا جتنا بھی تمہارا حلقہ ہے سب جو ہے بہت آرام سے ہیں، تمام نعمتیں ہیں نا، لیکن ادھر تو بہت پریشانی ہے. جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے اس بادشاہ سے پوچھو وجہ کیا ہے. تو یہ بادشاہ اپنے وزیر کو بھیجا، وزیر گیا بیچارہ. جب وزیر اس کے پاس پہنچا، کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے بادشاہ کے وزیر بن کر آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے سوال کیا ہے. واقعہ بہت دقیق ہے، غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ سوال کیا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں اور تمہارے پاس نعمت ہی نعمت ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. پوچھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو کہا کہ اسے جو لباس وغیرہ پہناؤ، بڑھیا ہے نا، اچھا لباس پہناؤ. کہا اسے جیل میں بند کر دو، قید خانے میں ڈال دو، اسے ہے نا، اسے قید خانے میں ڈال دو. کہا کہ ہمارا جو ہے نا جرم کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے قید خانے میں ڈال دیا ہے نا، جیل میں ڈال دیا. ہم تو بادشاہ کے وزیر بن کر آئے تھے اور پوچھنے کے لیے. کہا کچھ بھی نہیں، اسے بند کر دو، تم اسی میں رہو. کہا اچھا یہ بتائیے اب یہ تو ہو گیا، لیکن چھوٹیں گے کب. تو سامنے ہی ایک درخت تھا بہت مضبوط. کہا جب یہ درخت خشک ہو جائے گا تب جو ہے تمہیں ہم چھوڑ دیں گے. اب یہ پریشان ہوا، دوسرے سے پوچھا کہ یہ درخت جو ہے کب سے ہے. کیا کہا رہے ہم بچپنے میں یہیں کھیلے کودے ہیں اس کے نیچے، ہمارے باپ دادا جو ہے اس درخت کے نیچے کھیلے. آج سے تھوڑی ہے، یہ زمانے سے ہے نا، اتنا موٹا جو ہے وہ درخت ہے. تب یہ جو ہے نا پریشان ہو گیا، تازہ موٹا تازہ درخت ہے، پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں، ہم تو وزیر بن کر آئے تھے. اب بادشاہ جو ہے اپنے محل میں ہے، اور چند روز کے بعد ایک شخص دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ صاحب وہ جو درخت تھا وہ خشک ہو گیا، گر گیا. اب جو ہے اس کے بعد بادشاہ آیا، کہا کہ ٹھیک ہے اسے جو ہے قید خانے سے باہر نکالو. قید خانے سے باہر نکالا گیا. کہا کہ درہم و دینار کا نہیں، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اب بس پہنچ جائیں کسی طریقے سے. تو کہا ارے جو سوال لے کر آئے تھے اس کا جواب تو سن لو. کہا نہیں، آپ جواب وغیرہ بھیجیے گا کسی وزیر کو، ہمیں جواب وغیرہ نہیں چاہیے. کہا نہیں، سنتے جاؤ ہے نا کہ ایک جو ہے ناحق کو ہے نا ہم نے سزا دیا، اور ایک مظلوم کی آہ سے درخت سوکھ گیا. پڑھیے صلوات پڑھیے ہلکے میں. بے گناہ جو ہے ہم نے تمہیں قید کیا تھا، اور تمہاری جو ہے آہ تھی، تمہاری بددعا تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا درخت خشک ہو گیا. کہا جواب ہو گیا، جا کے بتا دینا کہ وہی وجہ ہے نا کہ تمہارے یہاں جو ہے وہ نعمتیں نہیں ہے، نعمتیں سلب ہے، اس لیے کہ تم جو ہے رعایا پہ، لوگوں پہ ظلم کرتے ہو نا. ظلم اب اگر عدل ہے تو دیکھیے نوشیروان عادل جو ہے بادشاہ تھا ہے نا، جو بھی رہا ہے نا، کفر میں تھا، کفر میں مر گیا، اس کا عقیدہ جو ہے
ہے نا، وہ درست نہیں تھا، لیکن جو ہے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر کیا ہے نا کہ بولے تو ہم نے ہماری ولادت جو ہوئی ہے وہ نوشیروان عادل بادشاہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ وہ جو ہے کافر تھا، اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ اب اس کے بارے میں شیخ عباس قمی وغیرہ بھی ہے نا، انہوں نے بھی لکھا ہے تفصیل سے، کہاں جائے گا کہاں رہے گا، وہ بعد میں چھڑا جائے گا، ابھی کیا ہے۔ تو بہرحال تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں یہ ملتا ہے نا کہ یہی جو ہے نوشیروان عادل ہے کہ جب روم سے ایک سفیر ملنے آیا تو پوچھا کہ ان سے تو ملنا ہے، کیسے کیا؟ کہا جاؤ چلے جاؤ، آگے بڑھا، کہا ملنا، کہا جاؤ، سامنے اندر بیٹھے، دندناتا ہوا چلا گیا۔ جب گیا تو اس نے سوال کیا، کہا دیکھیے دوسرے بادشاہ ہوتے ہیں تو خادم ہوتے ہیں نا، دروازے پہ ہوتے ہیں، سب تمام چیزیں جو ہے ہوتی ہے، روکا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، یہاں تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہے، اور سیدھے جو ہے ہم چلے آئے دندناتے ہوئے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو جو عادل ہوتا ہے تو عدالت جو ہے خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سمجھے آپ؟ عدالت جو ہے خود جو ہے اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ یا مثلا جو ہے چین کا جو بادشاہ تھا، اس کے اندر تھا ایک بادشاہ ہے چین کا تھا کہ جب چلا کہ حملہ کر دے کرنے کے لیے حملہ چلا، اور راستے میں ایک جگہ جو ہے خیمہ لگایا، اور وہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، تمام لشکر کے ساتھ ہے، اور ادھر چین کا بادشاہ تھا، تو بہرحال اسکندر تھا ادھر بیٹھا ہوا ادھر چین کا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم جو ہے ملنا چاہتے ہیں، کہہ دو چین کا وہ بادشاہ کا وزیر آیا ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب گیا تو سلام پیغام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم جو ہے چین کے بادشاہ ہیں، بہت دقیق واقعہ ہے، غور سے سنیے گا۔ کہا کہ ہم جو ہے چین کے بادشاہ ہیں، تو کہا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا کوئی وزیر ہوگا، تم یہاں پہ کیسے آ گئے؟ کہا کہ دیکھیے اول تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ ظالم نہیں ہیں، ظلم نہیں کریں گے، اور جو ہے عقل مند بھی ہے، بیجا جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا یہ جو جنگ وغیرہ ٹال دیا جائے، جو ہو لے لیجئے، جزیہ وغیرہ جو ہے آپ لے لیجئے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے، تو نا تو بہرحال 3 سال کا قرارداد ہو گیا کہ 3 سال جو ہے کوئی حملہ کوئی ظلم جو ہے ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ایسی بات ہے۔ لیکن چین کے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کریں۔ کہا ٹھیک ہے، قبول کر لیا دعوت۔ اب جو ہے ادھر اہتمام کیا، اب جب پہنچا اسکندر، جب پہنچا جب دیکھا اس کے لشکر کو گھبرا گیا، کہا تم نے دھوکہ دیا ہمارے ساتھ، یعنی ہم تو سمجھ رہے تھے تم کمزور ہو، ہے نا، اتنا لشکر نہیں، اتنا لشکر تمہارے پاس ہے اور تم نے دھوکہ دیا۔ کہا گھبرائیے نہیں، ہم کچھ کریں گے نہیں، ہے نا، ہمارے پاس لشکر ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ناحق جو ہے انسانوں کا خون بہے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہمارے پاس سب لشکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے حکم دیا، خادم سے کہا اہتمام کیا جائے۔ اب جو ہے دسترخوان جو حجرے میں لگا نا، یاقوت، فیروزہ، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی سب دسترخوان پہ لگا دیا۔ اب اس کے بعد کہا آئیے بسم اللہ۔ اب جب آیا دیکھا تو دنگ رہ گیا، کہا بھائی ہم 2 روٹی کھاتے ہیں، یہ سب نہیں کھاتے ہیں، یہ نہیں کھاتے ہیں۔ کہا کیا 2 روٹی آپ کے ملک میں نہیں تھا جو یہاں تک چلے آئے؟ ہو گیا جواب، پڑھیے سوال پڑھیے، تو یہاں تک تب اس کا جو ہے ذہن کھلا، ہاں تم نے جو ہے ہمارے ذہن کو کھول دیا ہے کہ مطلب ناحق ظلم۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ کہہ دیا کہ اب جو ہے اس کے بعد بھی 3 سال کا تھا نا قرارداد، اس کے بعد جو ہے کہہ دیا کہ اب جو ہے ہم جنگ نہیں کریں گے، یعنی اس نے بتایا کہ تم جو ہے ناحق خون بہا رہے ہو، ہمارے پاس جو ہے لشکر ہے، تمام چیزیں ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے عدل ہے کہ جیسا کہ ہے نا خود جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ شہادت کے بعد سودہ حمدانیہ کا جو واقعہ ہے کہ جب حاکم کے پاس گئی ہے نا فریاد لے کر کہ تمہارا گورنر جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ اپنا توجہ نہیں دے رہا ہے، تو کیا کہا کسی طریقے سے ہم مولا کائنات کے پاس گئے تھے نا، شہادت کے بعد کا واقعہ مولا کائنات،
پاس گئے تھے اور وہ جو ہے نماز کے لیے آمادہ تھے، اور جیسے ہی گئے رک گئے، اور رکنے کے بعد ہمارے فریاد کو سنا اور ہم نے بتایا کہ آپ نے جسے گورنر معین کیا ہے نا وہ اذیت پہنچا رہا ہے، فوراً جو ہے مولا کائنات نے اسے معزول کر دیا، ایک تم ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر جو ہے بڑا طویل واقعہ ہے 10 منٹ کا، سمجھے آپ، اور اس نے جو ہے نا فوراً جو ہے معزول کر دیا، لکھ دیا کہ وہ جو ہے گورنر معزول کیا جائے۔ تب سودہ حمدانیہ نے نجف کی طرف رک کر کے آواز دیا، کیا کہنا مولا کائنات کا کہ وہ کہ جو زمین کے اوپر ظاہراً دفن ہو گیا ہے، لیکن جو ہے اس کے عدل کی وجہ سے لوگوں میں بھی عدل کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ پڑھیے صلوات۔ اس کے عدل سے یعنی دشمنوں میں بھی جو ہے یہ شوق پیدا ہو گیا ہے۔ تو عدل ایسی چیز ہے، ایک جیسا کہ نوشیروان عادل، اس کے بارے میں ایک یہ ملتا ہے کہ یہ جو عدل کرنے لگا، اب دو یاد آ گیا، اب دونوں سن لیجئے جلدی جلدی، ہے نا، کہ یہ جو ہے گزر رہا تھا راستے میں، کھڑا تھا راستے میں، کھڑا تھا، کیا دیکھا کہ ایک بچے نے ڈھیلا ہے نا ایک کتے کو مارا، کتے کو مارا تو کتا جو ہے وہ لنگڑاتا ہوا جانے لگا، لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا، یہ دیکھ رہا ہے نوشیروان عادل، دیکھا کہ کتے کو مار دیا بے گناہ، لنگڑاتا ہوا گیا، ادھر سے جو ہے ایک گدھئی آئی ہے نا، اور اس نے جو ہے لات مارا، ایک لتی مارا اس کے پیٹ پہ۔ تب وہیں سے نوشیروان عادل نے کہا عجیب، سمجھ گئے آپ، کہا عجیب، تو بتایا کہ اس منظر کو ہم نے دیکھا کہ ایک بے گناہ کتے کو مارا اور چند لمحے میں ایک گدھا یا گدھئی جو بھی آ کے اس نے جو ہے پاؤں کو مارا اس کے پیٹ میں، تو اب آپ دیکھیں کہ چند لمحے میں نا یہ چیز جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے عدلی عدل پایا جانے لگا، عدلی عدل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے حاکم عادل ہو تو پھر رعایا بھی عادل ہوتی ہے، اور اگر حاکم عادل نہ ہو، دیکھیے ظلم اگر حاکم کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے تو روایت میں ہے، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کا جو ہے بھگتان اس دنیا میں یا تو اس کے اوپر ہوگا یا جو ہے مال کے ذریعے ہوگا، نہیں تو پھر جو ہے اولاد کے ذریعے ہوگا۔ اب اگر کسی کا اولاد نہ ہو تو بہرحال اس کے اوپر ہوگا یا مال کے ذریعے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ حاکم، بس یہی آخری فکرہ ہے نا، حاکم اگر جو ہے عادل ہے۔ ایک مرتبہ یہی نوشیروان عادل جو ہے ایک بستی میں گیا، اپنے علاقے ہی میں گیا، اور جانے کے بعد جو ہے اس نے ایک انسان سے، دیہاتی تھا بیچارہ، باغ وغیرہ میں انگور وغیرہ لگاتا تھا، اس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج تمہارے باغ سے انگور کھائیں۔ کہا ٹھیک ہے، پہچانتا نہیں تھا یہ نوشیروان عادل ہے، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب یہ شخص جو ہے اپنے باغ سے جو ہے وہ انگور نہیں لایا، یعنی دوسرے سے لے کر آیا، دوسرے باغ سے جو ہے لے کر آیا۔ اب یہ کھایا، اور کھانے کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اپنے باغ سے لانا، تم اپنے باغ سے انگور نہیں لائے۔ تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے بادشاہ کا بھی حق ہے، یعنی ٹیکس وغیرہ جو دینا ہے اس کا بھی حق ہے، اسے جو ہے ہم نے ابھی دیا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ لیکن بادشاہ کو تو معلوم نہیں ہے، بادشاہ کو نہیں معلوم ہے کہ تمہیں دینا بھی ہے۔ کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن جب بادشاہ عادل ہوتا ہے تو رعایا بھی عادل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے عدل ہے کہ اس کے بارے میں ملتا ہے، اسی کی وجہ سے مولا کائنات کو شہید کیا گیا، اور جو کربلا میں تھے بے بغض سے، ابھی کہا نا کہ ہم جو ہے آپ کو قتل کر رہے ہیں تو آپ کے باپ کے بغض میں، دشمنی میں ہم قتل کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، واقع کربلا ہو گیا، تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، بنی ہاشم شہید ہو گئے۔ امام حسین نے کربلا کی بستی کو 8 دن بسا کر سو گئے، شہادت ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ شہادت کے بعد زہیر بن قین کی بیوی نے بس آخری فکر آئی، اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو
امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں، انہیں جو ہے کفن دیا گیا ہوگا، کفن ملا، لیکن زہیر ابن قین کی لاش اسی طرح پڑی ہوگی ہے نا، یہ کفن لے کر جاؤ زہیر کو غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کر دینا، اور آنا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ ہاں آزادارو، غلام چلا، زہیر ابن قین کی بیوی سوچ رہی تھی غلام جا رہا ہوگا، غلام غسل دے رہا ہوگا، غلام کفن پہنا رہا ہوگا، سوچ رہی تھی کہ 2 یا 3 دن کے بعد غلام واپس آیا، لیکن ہاتھوں میں کفن لے کر واپس آیا نا۔ زہیر ابن قین کی بیوی تڑپ گئی، کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ زہیر کو غسل دے کر آنا، کفن پہنا کر دفن کر کے آنا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ہاتھ کو جوڑا، کہا بی بی آپ ہمیں آزاد کریں یا نہ کریں، کفن جو ہے ایک تھا، لاشیں 72 تھی۔ حسین ابن علی کا لاش بے غسل و کفن جلتی ہوئی ریت پہ پڑا تھا، آپ ہمیں آزاد کریں یا نہ کریں۔ ہاں آزادارو، بس آخری فکرہ کہ یہی لٹا ہوا قافلہ جب کوفے میں پہنچا تو ایک کنیز نے اپنے خادمہ، ایک کنیز نے جو ہے اپنے مالکن سے کہا کہ چلو ایک قافلہ آیا ہوا ہے نا، ہم دیکھیں وہ قافلہ کیسا ہے، کچھ لوگ اسیر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہماری شہزادی زینب نے یہ ہم سے کہا تھا کہ دیکھو جب اسیروں کا قافلہ ہو تو تماشا نہ دیکھنا۔ ہاں آزادارو، جب مجبور کی، آخر کار جب گئی اور جانے کے بعد جب سوال کیا اور شہزادی زینب نے کہا میں خود زینب ہوں، تڑپ گئی۔ سوال کیا اے بی بی اتنا بتائیے حسین کہاں ہے، عباس کہاں ہے؟ شہزادی نے کہا دیکھ انہوں کے نیزہ پہ سر میرے بھائی حسین کا ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم مرحومہ کی مغفرت فرما، خانوادے کی صبر جمیل عنایت فرما، کریم یہ صوبہ بیماری سے تمام مومنین کو محفوظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں عاجز فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سے عام 3 بار سے اخلاص پڑھ کر مرحومہ نرجس خاتون بنت سید منظور حسن اور تمام مرحومین کے روح کو سال فرما۔ السلام علیکم آبام اللہ وللن وعنت علنات بثنائک لکم انہی السلام قبلنا مقید وقی اللہ والنہا ولا جعل اللہ وآخر العاد ونی لزیارتکم السلام